شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں۔ عمران کہتے ہیں میں ڈی جی خان کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ میں جس ورک شاپ پر کام کرتا تھا وہاں پر میرے ساتھ ایک اور بھی لڑکا کام کرتا تھا۔ وہ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ میری اس سے بڑی اچھی سلام دعا ہوگی، یہاں تک کہ اس سے میری دوستی بھی ہوگی۔ اس کی شادی تھی تو اس نے مجھے اپنی شادی میں انوائٹ کیا تھا، تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری شادی میں ضرور آؤں گا۔ اس نے مجھے اپنے گاؤں کا ایڈریس وغیرہ سب کچھ دے دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھی جب میں نے اس کے گاؤں اس کی شادی اٹینڈ کرنے جانا تھا۔ میرے ساتھ میرا ایک اور دوست بھی تھا۔ میں نے اسے بھی تیار کیا کہ میرے دوست کی شادی ہے تو ہم دونوں چلیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس دن ہم لوگوں نے جلدی نکلنا تھا، لیکن ورک شاپ پر بہت زیادہ کام تھا۔ مجھے اسی شام نکلنا تھا۔ جیسے ورک شاپ سے فری ہوا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ گاؤں اتنا دور ہو سکتا ہے۔ خیر ہم لوگ بس میں سوار اس گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹہ وہاں پر ویسٹ ہو گیا۔ جیسی گاڑی ٹھیک ہوئی اس کے بعد اس نے ہمیں اس گاؤں کی حدود میں جو باہر مین سڑک تھی اتار دیا اور یہ کہا کہ آگے کچی آبادی ہے، تم لوگوں کو خود جانا ہوگا کیونکہ اندر بس نہیں جاتی۔ اگر پکی سڑک ہوتی تو ہم تمہیں گاؤں کی آبادی تک چھوڑ آتے۔ اس نے ہمیں وہاں پر اتار دیا۔ راستہ بھی انجان تھا۔ میں اور میرے دوست تھے، ہم دونوں اس کچے راستے پر جانے لگے۔ میرے دوست نے مجھے کچھ بتایا ہوا تھا کہ جب مین روڈ پر اترتے ہیں تو اس سے آگے تقریباً 1 میٹر کی سڑک ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اس سڑک کو کراس کر کے گاؤں کی آبادی میں آؤ گے تو وہاں پر تم کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ لینا، وہ تمہیں میرے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، میں اپنے ساتھ اپنا ایک اور دوست بھی لے کر آؤں گا۔ تو اس نے کہا تھا کہ ضرور لے کر آنا۔ اب رات کے 9:30 پونے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ انجان کچا راستہ تھا، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ میں اور میرا دوست ہم لوگ اس راستے پر جا رہے تھے۔ اس نے مجھے وہ 1 میٹر کی سڑک بتائی تھی جبکہ وہ راستہ 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا، یا شاید ٹھنڈ کی وجہ سے ہمیں وہ راستہ زیادہ لمبا لگ رہا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی چلتے ہوئے جا رہے تھے بہت زیادہ تھک بھی گئے تھے۔ سڑک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ سڑک آگے جا کر 2 راستوں پر مشتمل تھی، ایک رائٹ سائڈ پر اور ایک لیفٹ سائڈ پر۔ اب ہم دونوں وہاں پر آ کر کنفیوز ہو گئے کہ ہمیں رائٹ سائڈ پر جانا ہے یا لیفٹ سائڈ پر۔ میرے دوست نے کہا کہ تم نے اسے یہ تو پوچھنا تھا کہ آگے کس سائڈ پر جانا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ رائٹ سائڈ پر چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کر دیکھیں گے، اگر تو آبادی نظر آئی، آبادی کے آثار نظر آئے، کچھ بتیاں جلتی نظر آئیں تو ہم لوگ اس طرف چلے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم لوگ رائٹ سائڈ پر جانے لگے۔ دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ 10 بجے کا ٹائم ہوگا یا 10:30 ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ہو چکی ہے۔ بالکل سناٹا تھا، دور دور تک ایسے لگ رہا تھا وہاں پر آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ کافی آگے جاتے گئے تو میرے دوست نے دیکھا، اسے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ایک درخت کے پاس کچھ چمک رہا ہے، جیسے آنکھیں چمکتی ہیں۔ کافی بڑا وہ درخت تھا، دیکھنے میں وہ درخت برگد کا درخت لگ رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ وہاں پر سامنے مجھے کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اس ویرانے میں کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے گئے تو وہاں پر آبادی نہیں تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں، ہم لوگ غلط سڑک پر آ گئے ہیں، ہم لوگوں کو لیفٹ سائڈ پر جانا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو چل چل کر تھک گیا ہوں، جب تمہیں راستے کا پتہ ہی نہیں تھا تو تم رات کو کیوں نکلے، ہم صبح آ جاتے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ اب تو جو غلطی ہونی تھی ہو گئی، جلدی چلو۔ ہم لوگوں نے گرم چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ ابھی ہم اس برگد کے درخت کے پاس سے واپس مڑے ہی تھے، ہم لوگوں کو ایسے آواز آئی
जिस तरह से घोड़े के टापों की आवाज़ होती है, जैसे गांव में तांगे चलते हैं, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आई। हम लोग खड़े हो गए, पीछे पलट कर देखा तो उस वीरान सुनसान कच्चे रास्ते से जैसे कोई तांगा आ रहा हो, एक सवारी आती दिखाई दी। वो सवारी जो थी बिल्कुल हमारे पास आकर रुक गई। हमने से ये कहा कि हमें गांव की आबादी में जाना है, रास्ता भटक गए हैं, इस गांव में पहली बार आए हैं। वो बड़ा अजीबोगरीब सा कोई आदमी था, काफ़ी कदावर था, तांगे पर बैठा भी बहुत कदावर लग रहा था। उसने भी सर्दी से बचने के लिए चादर ओढ़ी हुई थी। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। उसने हमें ये कहा कि बैठ जाओ, मैं ले जाता हूँ। हम लोग उसके तांगे में बैठ गए। उसने तांगा चलाना शुरू कर दिया। अब हमें यह था कि बस पास ही आबादी होगी, हम लोग पहुँच जाएंगे, 5-10 मिनट में हम लोग वहाँ पर होंगे। लेकिन वो सफ़र तो कट ही नहीं रहा था। पता नहीं वो हमें कहाँ से कहाँ ले जा रहा था। हमने से कहा कि भाई इधर साथ ही लेफ़्ट साइड पर सड़क है, तुम किधर लेकर जा रहे हो? वो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। घोड़े की आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। काले रंग का ही घोड़ा था और काला ही उस शख्स का लिबास भी था। उसने हमें तांगे पर बिठाया और तेज़ी से ले जा रहा था। हमने उसे फिर कहा कि तुम हमें किधर लेकर जा रहे हो? इतना रास्ता तो हमने पैदल भी तय नहीं किया जितना तुम हमें तांगे पर लेकर जा रहे हो। लेकिन वो तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। तकरीबन आधा घंटा मुसलसल वो तांगा चलता रहा। कहीं आबादी का नामो निशान भी नहीं था। एक सुनसान दरख्तों में घिरी हुई सड़क थी और वो सड़क भी ऐसी थी जैसे कोई कच्ची सड़क होती है, लेकिन तांगा उस पर ऐसे चल रहा था जिस तरह से बहुत ज़्यादा प्लेन सड़क होती है। कोई गड्ढा, कोई तांगे के ऊपर बैठकर हम लोगों को महसूस नहीं हो रहा था कि हम लोग कच्ची सड़क से गुजर रहे हैं। अजीबोगरीब माजरा था। रात के 11:30 का टाइम हो गया और हम लोग अभी उस तांगे पर ही सवार थे। मैंने उसे गुस्से में कहा कि भाई तांगा रोको, हमें नहीं जाना, पता नहीं तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। हम लोग इस गांव की मेन सड़क से उतरे हैं। उससे आगे 1 किलोमीटर का रास्ता था जो हमने तय कर लिया था। आगे 2 रास्ते थे, उस पर हम लोग गलत रास्ते पर आ गए, तो तुम हमें पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हो। वो तांगा नहीं रोक रहा था। तभी एकदम से एक आबादी शुरू हो गई। वहाँ पर कच्चे मकान थे। उन कच्चे मकानों पे होता हुआ वो हमें एक घर के आगे ले आया। वो शादी वाला ही घर था। वहाँ पर लाइट्स जल रही थी। कुछ दूर शोर शराबा भी हो रहा था। उसने हमें उस शादी वाले घर से थोड़ा दूर खड़ा किया और ये कहा कि ये घर है। हमने भी इसको उस घर के बारे में नहीं बताया था कि हमें किसके घर जाना है। हमने ये सोचा था कि जब वो हमें आबादी में लेकर जाएगा तो हम उसको बता देंगे कि हमें कहाँ जाना है। मैं और मेरा दोस्त हैरत ज़दा थे कि ये क्या माजरा है, ये कितना अजीब शख्स है। जैसे हम लोग तांगे से उतरे, उससे पैसे पूछे। उसने हमें ये कहा कि 100 रुपया दे दो। 100 का नोट निकाल कर उसको दिया। उसने वो पैसे लिए। चेहरा उसने अपना बिल्कुल ढका हुआ था, लेकिन एकदम से जो मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसका नाम मुस्तफ़ा था, वो थोड़ा सा डर गया और पीछे हटा। मैंने उसको पीछे हटते देखा। शायद उसने उसका चेहरा देख लिया था। मुस्तफ़ा ने कहा जल्दी चलो। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा। जैसे ही उसने ये बात कही, वो तांगे वाले ने जल्दी से अपना तांगा मोड़ा। हम लोगों की आंखों के सामने वो 4 कदम आगे बढ़ा और गायब हो गया। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। हम लोग चीखें मारते हुए उस शादी वाले घर की तरफ भागे। वो मेरे दोस्त का ही घर था। मैंने अली के बारे में पूछा। अली आ गया। मैंने अली को सारी बात बताई कि ये हम लोगों के साथ हुआ है। हम लोग 9 बजे के धक्के खा रहे हैं तुम्हारे घर आने के लिए, लेकिन ना तो हमें ये आबादी मिल रही थी और ना ही ये तांगे वाला हमारी जान छोड़ रहा था। खैर उन लोगों ने हमें बिठाया। वहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग भी थे। आग जल रही थी, बहुत से लोग थे वहाँ पर। उसने हमें चाय पानी दिया, खाना खिलाया। उसके बाद हम गांव के बड़े बुज़ुर्गों के पास बैठे हुए थे। जब उन बुज़ुर्गों ने हम लोगों की बात सुनी तो उनमें से एक बुज़ुर्ग का ये कहना था कि जिस कच्चे रास्ते की तरफ तुम लोग गए थे वहाँ पर बरगद का एक पेड़ है। वो पेड़ 200 साल पुराना है और वो आसेब ज़दा पेड़ है। वहाँ पर एक जिन का बसेरा है। बहुत से लोगों ने उस जिन को वहाँ पर घोड़े पर सवार देखा है। कभी वो उस काले रंग के घोड़े पर अकेला फिरता रहता है और कभी वो एक तांगे वाले के रूप में गांव के उस बरगद के पेड़ के पास दिखाई देता है। बहुत से अनजान लोगों को वो इसी तरह से अपने तांगे पर बिठाता है और कोई नहीं जानता कि वो कौन सा रास्ता और कौन सी सड़क है
جس پر وہ لے کر جاتا ہے، لیکن وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ تم لوگ بھی اسی کے ساتھ آئے ہو۔ تبھی مصطفیٰ نے یہ کہا کہ جب تم اس کو پیسے دے رہے تھے تو میں نے اس کا تھوڑا سا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جس طرح سے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ بلی کی آنکھوں میں جو آئی بال ہوتا ہے وہ بالکل جیسے ایک لائن ہوتی ہے اس طرح سے ہوتا ہے۔ میں اس کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں جیسے انگارے نکل رہے ہوں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ان بزرگ نے یہ کہا، ہم لوگوں کے گاؤں میں اسی لیے سناٹا ہوتا ہے کہ کوئی بھی دیر رات کے اس کچے راستے کی طرف نہیں جاتا۔ ہم لوگ مجبور ہیں۔ یہ گاؤں بہت قدیم اور پرانا ہے۔ یہ 2 راستے اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ گاؤں کا پہلا راستہ وہی ہوتا تھا، لیکن وہ برگد کے پیڑ پر جو جن ہے وہ کسی کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتا تھا۔ مختلف روپ لے کر اس برگد کے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا، نظر آتا تھا۔ کبھی کبھی تو دن کے وقت بھی گزرتے لوگوں کو اپنا آپ ظاہر کرتا تھا۔ پلک جھپکتے کوئی بکری، بلی، کتا یا جانور بن کے سامنے آ جاتا تھا اور نقصان پہنچا دیتا تھا۔ اور کبھی کبھی رات کو جو وہاں سے لوگ گزرتے تھے ان کو مختلف روپ میں دکھائی دیتا تھا، کبھی کسی بوڑھے کے روپ میں، کبھی کسی بچے کے روپ میں۔ جب سے وہ راستہ الگ ہوا ہے تب سے وہ کالے گھوڑے پر نظر آتا ہے، بہت سے لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ اور ان بزرگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے جب وہ جوان ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے بزرگ نے اس گاؤں کا یہ دوسرا راستہ نکالا تھا اور یہ کہا تھا کہ برگد کے پیڑ والا وہ راستہ چھوڑ دو۔ اس طرف اس غیر مرئی مخلوق اس جن کا بسیرا ہے جو 200 سال سے اس برگد کے پیڑ کے اوپر آباد تھا، اور وہ اپنے راستے سے کسی کو گزرنے نہیں دیتا تھا، جبکہ گاؤں کا بستی میں آنے والا وہی ایک راستہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد گاؤں کا یہ دوسرا راستہ بنایا گیا۔ جب وہ سڑک ختم ہوتی ہے تو وہاں پر اسی لیے 2 راستے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے یہ کہا کہ کم سے کم وہاں پر کچھ ایسا لکھ کر لگانا چاہیے، کوئی ایسی نشانی لگانی چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ ہم جیسا کوئی اجنبی شخص اس طرف نہ جا سکے۔ تو وہ گاؤں کے سادہ لوگ تھے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت کم لوگ آتے جاتے ہیں، بہت کم لوگوں کے رشتہ دار ہیں جو اس طرح سے باہر سے آتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ میں نے اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کی اور اس کے 2 دن کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں نے چاہ کر بھی دوبارہ اس گاؤں میں جانے کی غلطی نہیں کی۔ میرے اس دوست نے ورک شاپ پر تقریباً 5-6 سال کام کیا۔ اس کے بعد اس نے گاؤں میں ہی اپنی ورک شاپ بنا لی۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں۔ فیصل کہتے ہیں میں ملتان کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے گھر والے جو تھے وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میری خالہ جو تھی وہ عمرے پر جا رہی تھی، تو امی وغیرہ ان کے پاس دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلا تھا کیونکہ میری جاب تھی اور میں چھٹی نہیں کر سکتا تھا۔ امی وغیرہ نے ایک دن کے بعد آ جانا تھا۔ میں نے باہر سے ہی رات کا کھانا کھایا، اپنے دوستوں کے ساتھ کافی دیر بیٹھا رہا اور پھر سونے کے لیے گھر آ گیا۔ تقریباً 1:45 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ سردیوں کا ہی موسم تھا، پورے گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ مجھے بہت سردی لگ رہی تھی اور اسی طرح سے میں سو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی ایک عجیب و غریب شور کے ساتھ۔ شور ایسا تھا جیسے ہم لوگوں کے گھر کا کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو، یعنی دستک دینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے لگا کہ شاید امی وغیرہ واپس آ گئے ہوں۔ میں اٹھا، کمرے سے باہر نکلا تو وہ آواز باہر کے گیٹ کی نہیں تھی، وہ آواز چھت والے دروازے سے آ رہی تھی۔ ہم لوگوں کے چھت کے اوپر بھی لوہے کا دروازہ لگا ہوا تھا، ایک گیٹ لگا ہوا تھا۔ اس گیٹ کے اوپر کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ میں بالکل اکیلا تھا اور دروازے کے اوپر بار بار کوئی دستک دے رہا تھا۔
میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سیڑھیوں میں جا کر پوچھ سکوں کہ چھت پر کون ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا تھا ہم لوگوں کے ساتھ۔ اس گھر میں ہم 6-7 سال سے رہ رہے تھے، کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ کون تھا جو چھت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا؟ میں نے تھوڑی سی ہمت کی، نیچے والی سیڑھی میں ہی کھڑے ہو کر پوچھا کہ کون ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، بار بار کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں اپنے کمرے میں گیا اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نے جلدی سے ابو کے نمبر پر فون کیا۔ ابو نے جب دیکھا کہ اتنی رات کو میرا فون آ رہا ہے، وہ گھبرا گئے اور فوراً سے فون اٹینڈ کیا۔ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے میرے سے پوچھنے لگے کہ سب خیریت ہے، اتنی رات کو کیوں فون کر رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں گھر میں اکیلا ہوں اور چھت والا جو سیڑھیوں کا دروازہ ہے اس کو کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ ابو نے یہ کہا کہ تم کمرے میں ہی رہو، باہر مت جانا، جو بھی ہے، جو بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو بھی ہے کرنے دو، یہاں تک کہ تمہیں باہر کسی کے چلنے پھرنے کی بھی آواز آئے تو تم نے باہر نہیں جانا۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابو نے مجھے بہت تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ مسلسل چھت کے اوپر کوئی تھا، جیسے کوئی چھت کے اوپر چل کر جس طرف میرا کمرہ تھا اس طرف آتا ہے اور پھر تیزی کے ساتھ سیڑھیوں کے دروازے کی طرف جاتا ہے اور اس کو زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں بہت ڈر گیا۔ اسی خوف میں تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ 1 گھنٹہ یہ کام چلتا رہا، اس کے بعد سناٹا ہو گیا۔ میں خوف کے مارے بستر سے باہر ہی نہیں نکلا اور صبح میری آنکھ کھلی۔ 8 بجے کا ٹائم تھا جب میں جاگا۔ جیسے ہی میں جاگا، میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور میں نے سیڑھیوں میں جا کر دیکھا، سیڑھیوں کا دروازہ اندر کی طرف سے بند تھا۔ میں نے جلدی سے سیڑھیوں کا دروازہ کھول کر باہر جا کر دیکھا تو جو دروازے کا حال تھا، میں دیکھ کر ڈر گیا۔ اس لوہے کے دروازے کے اوپر جو پینٹ تھا اس کو کسی نے چھیل دیا تھا۔ بہت لمبے لمبے ناخنوں کے نشان تھے، جیسے کوئی ان کو کریدتا رہا ہو رات بھر۔ اور وہاں پر میں نے بہت لمبے لمبے پیروں کے نشان بھی دیکھے۔ پیروں کے نشان ایسے تھے جیسے بہت لمبے پاؤں ہوں۔ میں دیکھ کر ڈر گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور میں گھر سے باہر چلا گیا، ناشتہ بھی باہر کیا اور آفس چلا گیا۔ جیسے آفس پہنچا، مجھے ابو کا فون آ گیا۔ امی نے میرے سے بات کی، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ شام تک میری طبیعت بہت خراب رہی، سر میں درد رہا۔ جب گھر آیا تو امی وغیرہ آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو میں نے سارا واقعہ بتایا۔ ان لوگوں نے بھی چھت پر جا کر دیکھا۔ ابو شام کے وقت ایک مولوی صاحب کو لے کر آئے۔ مولوی صاحب کو وہ نشان دکھائے، قدموں کے بھی اور وہ جو دروازے کے اوپر تھے وہ بھی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی غیر مرئی مخلوق نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بعض اوقات رات کے پچھلے پہر بہت سے جنات، غیر مرئی مخلوقات انسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے انسان جو بالکل اکیلے ہوں یا ان کو یہ پتا ہو کہ گھر خالی ہے اور یہاں پر کوئی اکیلا انسان ہے، تو وہ گزرتے گزرتے شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا گھر میں اکیلا تھا تو رات کے اس پہر کوئی غیر مرئی مخلوق جو شرارتی نیچر کی تھی، جو شرارتی قسم کی تھی، یہاں سے گزرتے گزرتے اس نے شرارت کی ہے۔ بہت اچھا ہوا ہے جو اس نے دروازہ نہیں کھولا، ورنہ وہ اس کو جانی نقصان بھی دے سکتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ آپ لوگوں نے مغرب کے بعد اپنی چھت پر نہیں جانا، کیونکہ یہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا گزر بسر رہتا ہے۔ اس دن کے بعد کبھی بھی ہم لوگ مغرب کے بعد چھت پر نہیں گئے، لیکن وہ رات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے بعد کبھی بھی میں اپنے گھر میں اکیلا نہیں رہا۔ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فیصل آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں آج سے ایک ہارر ناول سٹارٹ کر رہی ہوں، 4 راتیں۔ بہت ہی دل دہلا دینے والا ہارر ناول ہے، جس کے رائٹر ہیں فیضان احمد۔ آج اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہوگی، تو ہارر سٹوریز آفیشیل پر 4 راتیں ہارر ناول ضرور وزٹ کریے گا۔ نوشین ڈیلی روٹین پر انشاءاللہ کل میں ولاگ آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے اور ان کا ایک نیا چینل ہے ہارر ناولز آفیشیل۔ ان کے دونوں چینلز کو جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔